میں محمد یاسر کراچی سے میری امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹوں سے نوازا ہے، تینوں کا نام محمد رکھا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام محمد اور پکارنے کے لیے معاویہ رکھا ہے، جو 6 رمضان کو 3 سال کا ہوا ہے۔ اسے اکثر امیر معاویہ یا صرف معاویہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام محمد مجتبیٰ ہے۔ تیسرے بیٹا جو 16 رمضان کو پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد معزین رکھا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو پکارتے وقت محمد لگانا ضروری ہے یا صرف معاویہ، مجتبیٰ اور معزین کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ کیا معزین کسی صحابی رسول کا نام ہے؟ تینوں بیٹوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ افطاریہ میں داخل کر لیجئے۔ 2018 کے مدنی مذاکرے میں آپ نے فرمایا تھا کہ معاویہ نام رکھنے کا رجحان کم ہے، اس نام کو بھی رکھنا چاہیے۔ اسی نیت سے میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام معاویہ رکھا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے تینوں بیٹوں کے لیے ایمان کی سلامتی، نیک نصیب اور اچھی تربیت کی دعا فرما دیجیے اور دعاؤں سے بھی نواز دیجیے۔ میں تینوں بچوں کو آپ کے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کرتا ہوں۔ اچھا، جس کا نام عبد کے ساتھ رکھا نا، جیسے کہ عبد الکریم، تو اس کو تو عبد الکریم کہا جائے کہ اللہ پاک کی طرف نسبت کی، اور کریم رسول کو بھی کریم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے، رؤوف الرحیم، یہ قرآن شریف کی ورڈنگ ہے۔ تو اب یہ کہ سرکار کی نسبت سے اس کا نام رؤوف رکھا، محمد رؤوف رکھا، تو محمد رحیم رکھا، محمد کریم رکھا، رسول کریم بولتے ہیں نا، تو یہ نام تو اس کو بغیر لفظ محمد کے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے جو معاویہ، معزین وغیرہ جو نام رکھے، تو اس کو بھی بغیر لفظ محمد کے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معزین صحابی کا نام ہے، اور معاویہ بھی صحابی کا نام ہے، اور کسی تیسرا بھی آپ نے بھول گیا میں، مجتبیٰ، مجتبیٰ، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ تو کیونکہ یہاں مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ویسے بھی نہیں ہے، اصول برکت کے لیے نام رکھا گیا، تو یوں مطلب اس کو محمد کی اضافت، محمد ساتھ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے میری درخواست پر معاویہ نام رکھا تو دل خوش ہوا میرا۔ اللہ آپ کو بے حساب جنت میں داخلہ دے کر خوش کر دے، بال بچوں سمیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے ہر حالت میں یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا۔ نمبر 2، اس کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنا۔ اور نمبر 3، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا۔ آئیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت بیعت فرما رہے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید ہوتا ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ اسلامی بہنیں جو مدنی مذاکرات دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی مرید ہو سکتی ہیں۔ مرید ہونے کے لیے انہیں شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اپنے نابالغ بچوں کو بھی آپ مرید کرنا چاہیں تو بچوں کے نام، سرپرستوں کے نام اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر دیں، انشاءاللہ ان کو بھی مرید کر لیا جائے گا۔ اگر آپ کسی سلسلے سے بعید ہیں اور چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے سلسلے کی برکتیں ملیں، آپ طالب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پیر صاحب بھی آپ کے پیر صاحب رنگے، امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہوگا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین میں جو آپ کا مرید ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں
आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का ए अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौस आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अच्छा, वो जो तोहफे ताहिफ के ताल्लुक से बात हुई थी, तो फतवा रज़विया दारुल इफ्ता सुन्नत के फतवे का एक इक्तिबास यानी एक हिस्सा तोहफा ताहिफ देने में अगर किसी बेटे को मसलहत शरइया कोई शरई मसलहत हो, हिकमत हो, उसके सबब ज्यादा दिया जाए कि वो किसी दीनी फजीलत में जैसे बढ़कर है, वो मसलन कोई बच्चा तलबे इल्म में मसरूफ है या आलिम दीन है या माँ बाप का ज्यादा खिदमत गुजार है या गरीब व हजतमंद है और उसकी गुर्बत व हजत को पेशे नजर रखते हुए, न कि दूसरे बच्चे की अमीरी का लिहाज करते हुए कि वो तो पैसों वाला है उसको जरूरत नहीं है, कि ये उज्र नहीं है, तो ये कि या तो उसमें दीनी फजीलत ज्यादा है, इल्म हासिल कर रहा है, इल्म दीन हासिल कर रहा है, या खुद आलिम दीन है वो बेटा, या गरीब है कि जरूरत इसको ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में इसको तोहफा ज्यादा देने में हर्ज नहीं है। लेकिन इसलिए तोहफा कम दिया कि तो पैसे वाला है, इसको क्या जरूरत है, ये नहीं कि बाप अगर एक तिनका भी देगा ना अपने बेटे को, या कोई भी मतलब बेटे को छोटी चीज भी तोहफतन देगा ना, तो तोहफे में खुशी तो होती है, भले करोड़ोंपति हो अरबोंपति हो, वो खुश होता है उसको तोहफा दो तो ये वहां शामिल करने, तो उसमें निकालना क्या है फिर, वो भी सही था इंशाअल्लाह करें। और नहीं, मैंने कहा था शायद कि यार तेरे पास तो बहुत है, इसके पास असल में आपने यूं फरमाया था कि ये जो तकसीम कारी बराबर बराबर और कमी ज्यादती जो है जो लड़के और लड़की के दरमियान, ये विरासत के तौर पर जब जिंदगी में तकसीम करेगा गिफ्ट में तो वहां पर है, तो ये ऐसा नहीं, ये मुतलकन सब चीजों के अंदर है। तोहफे ताइफ में भी यही है जी, कि दोनों को बराबर, लड़की लड़का दोनों को बराबर बराबर दे, लेकिन लड़के और लड़की में जो देना है वो अफजल यही है, सबको बराबर जी। लेकिन अगर लड़का है तो उसको लड़की के मुकाबले में अगर दुगना देना चाहता है तो उसको दुगना दे सकता है। अच्छा, तो ये नाइंसाफी नहीं है, लड़की को अगर अपनी मर्जी से आधा दे और लड़के को डबल दे तो वो नाइंसाफी या जुल्म की जो हदीस है जुल्म के बारे में कि जुल्म किया जिसने, तो वो इसके तहत नहीं होगा। मगर अफजल ये कि बेटी बेटे सबको, बेटे बेटी सबको बराबर दे। ये जुमले जरा सेट करके इसको मतलब कर लीजिएगा। आला हज़रत हुज़ूर मैं इंशाअल्लाह उल करीम ये इसका क्लिप निकाल दें, फतवा आपको इंशाअल्लाह भेज दूंगा सोशल मीडिया को, तो ये फतवा साथ में आप लगा दीजिएगा, तो ये इंशाअल्लाह मक्का मदीना हो जाएगा।